بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا پروگرام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 16 پر مبنی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور یہ لوگ جب ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مختصر وضاحت: سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، انعام یافتہ، دوسرے وہ جن پر غضب ہوا، اور تیسرے بھٹکے ہوئے لوگ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے متقین کا ذکر ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو انکار کرتے ہیں حق کا، اور تیسرے درجے پر وہ جو ایمان اور کفر کے بیچ میں ہیں، یعنی منافقین۔ منافقت دل کی بیماری ہے جس میں انسان ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور۔ نفاق کا لفظ نفق سے ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل جس کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، جس میں ایک طرف سے چیز جاتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا جنہوں نے ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد پر ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اسلام سے دوسری طرف سے نکل گئے، یعنی اسلام سے باہر آ گئے۔ یہاں پر تیسرے گروہ کی بات کی جا رہی ہے، وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب اور حاضر سب کا علم رکھتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری زبان پر کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، ہم چھپ کر کیا کرتے ہیں، اس کے لیے سب برابر ہے۔ کوئی اندھیرے میں چل رہا ہو یا روشنی میں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ یہ جان سکے کہ کون کس حال میں ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز ذرے برابر بھی ایسی نہیں
اور ذرے سے بھی کم کہ جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان نہیں، ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفاق دو طرح کا ہے، ایک منافقت اللہ کے ساتھ برتی جاتی ہے اور دوسری لوگوں کے ساتھ۔ لیکن ایسا کرنے والے بظاہر اگر اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمارٹ بھی سمجھیں، لیکن حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں وہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ انسان کے لیے کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ خود سے بھی بے خبر ہو، اسے اپنا بھی نہ پتہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط، اور یہیں سے انسان کا خسارہ اور نقصان شروع ہوتا ہے۔ مزید ان کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور دل کی بیماری جس کو لگ جائے پھر وہ بچتا کہاں ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ کوئی فزیکل النس نہیں، بلکہ یہاں بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے۔ گویا جیسے ایمان دل میں ہوتا ہے، کفر دل کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح منافقت بھی دل کے اندر ہے۔ یہ منافقت کس وجہ سے ہے؟ اس کے بارے میں متعدد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا شک ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات کے بارے میں دلوں میں شک رکھتے ہیں، پورا یقین نہیں، یقین کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری اور بڑھ جاتی، خصوصاً دل کی بیماری۔ اب دیکھیے کہ اگر کسی کو بھی یہ پتہ چلے کہ اس کا دل کمزور ہے یا دل بیمار ہے یا دل کی جتنی بھی امراض ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی مرض اس کو لگ گیا ہے تو وہ شخص چین سے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دل کی بیماری مہلک ہے، قاتل ہے، زندگی کی دشمن ہے۔ اسی طرح منافقت بھی انسان کے ایمان کی دشمن ہے، انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب کوئی انسان اس کا علاج نہیں کرتا تو مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر علاج نہ کیا اور اسی حال میں انسان مر گیا تو انجام کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ خلاف حقیقت بات کرنا، اصل کو چھپا دینا۔ منافق بھی باتوں میں بہت ہوشیار تھے، وہ اپنے دل کے اندر کے کفر، شک اور منافقت کو اس طرح چھپاتے کہ دوسروں کو خبر بھی نہ ہونے دیتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مخلص اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں اپنے بارے میں نفاق سے بہت ڈرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقین کے نام بتائے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو بتائے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چل گیا کہ فلاں شخص کو منافقین کے نام معلوم ہیں۔ وہ ان کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے ضرور بتاؤ گے کہ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں، میں تو اس فہرست میں شامل نہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا باشعور ہوتا ہے اسے اپنی خطائیں اور اپنی غلطیاں اتنی ہی زیادہ نظر آتی ہیں، اور وہ ان کے بارے میں اتنا ہی ورڈ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اسی لیے مومن کو اپنی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی نظر آتی، جبکہ منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقت کی اصل وجہ کیا ہے، یا منافقین کے اندر جو بنیادی خرابی ہے وہ جھوٹ کی خرابی ہے۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کے اندر نفاق کا ایک درجہ ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ اخلاق ایک منافق کا اخلاق ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواہ وہ نماز پڑھے، خواہ وہ روزہ رکھے، لیکن اگر وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا یہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، لوگوں کو بے وقوف بنانا، اس کی اپنی آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ اور بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے حقوق مجروح ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو جب ایسے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے کام نہ کرو، تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، گویا وہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے، انسان کے اپنے دل کے اندر، انسان کے گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کے تمام کاموں سے بچے، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ پھر دوبارہ یہی بات کی گئی کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں، انہیں اپنے نقصان کا خیال بھی نہیں، وہ کس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، انہیں اس کا کچھ شعور نہیں، سمجھ ہی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گناہوں کا احساس نہ ہونا نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صحابہ جس قسم کے ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی عملی ایمان، اور ایمان لا کر ہر قربانی کے لیے تیار ہونا، ہر طرح کی بات تسلیم کرنا، تو تم بھی ایسا ہی ایمان لاؤ۔ کیونکہ منافقین کو جب کوئی حکم ملتا تھا، مثلا نماز کے لیے کہا جاتا تو اس میں سستی کرتے، صدقہ خیرات کے لیے کہا جاتا تو ان کے دل تنگ ہوتے، کہیں جنگ یا جہاد پر جانا ہوتا تو وہاں انہیں مشکل ہوتی، پیچھے رہ جاتے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اپنی اصلاح کر لو، اور جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو وہ کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں، ویسے ہی بن جائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک مخلص اہل ایمان جو ایمان لا کر اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، جو قربانی کی سطح پر جیتے ہیں، آخرت کے فائدوں کی خاطر دنیا کے فائدے قربان کر لیتے ہیں، وہ ان کے نزدیک بے وقوف لوگ تھے، نعوذ باللہ۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار، سن لو، آگاہ رہو، بے شک وہ وہی دراصل بے وقوف ہیں جو ایسا سوچتے ہیں۔ کسی کو بے وقوف کہنے سے کوئی بے وقوف نہیں ہو جاتا۔ اگر ہم کسی کو بے وقوف سمجھیں تو ضروری نہیں کہ وہ بے وقوف ہی ہو۔ پھر معیار کیا ہے کسی کے عقل مند ہونے کا اور بے وقوف ہونے کا؟ دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فیصلہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بے وقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقت لا علمی سے آتی ہے۔ انسان بعض اوقات حقیقت کو جانتا نہیں ہوتا، اس لیے جو اس کی عقل کہتی ہے یا جو اس کا دل چاہتا ہے، جس چیز پہ
اس کا نفس راضی ہوتا ہے یا جو آس پاس کے لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھ کر انہیں اختیار کر لیتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جسے لوگ اچھا کہیں وہی چیز اچھی ہو. دین کے معاملے میں ہمیں لوگوں سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. دین کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یعنی اہل ایمان کی مجلس میں ان کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کو اپنی دوستی کا یقین دلائیں گے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے سرکش لیڈروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تنہائی میں جب ان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں قالوا انا معکم، فکر نہیں کرو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، تمہارے ہی گروہ میں ہیں. انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں. کس کا؟ مخلص اہل ایمان کا. مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ جس کو انسان اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. تو ان کے نزدیک مخلص اہل ایمان جو ایمان لا کر قربانی کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اس معیار پر نہیں تھے جس پر لوگ انہیں دیکھنا چاہتے تھے، یا یہ لوگ خاص طور پر دیکھنا چاہتے تھے، تو وہ ان کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا جواب کیسے دیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کو حقیر سمجھتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوش ہیں کہ ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں اور ہماری پکڑ بھی نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ اپنا کس قدر نقصان کر رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، ہدایت چھوڑ کر بھٹکنا پسند کیا. جیسے سورۃ الفاتحہ میں تیسرا گروہ ضالین کا ہے، تو انہوں نے ضالین یعنی گمراہ بننا پسند کیا اور ہدایت کو ایک طرف پھینک دیا. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوگی. انہوں نے جو یہ بزنس کیا ہے یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنی آخرت کو قربان کر ڈالا، تو اس سے انہیں کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوگا. وما کانوا مہتدین، اور ایسے لوگ ہدایت بھی نہیں پا سکتے. ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہدایت کی سچی طلب رکھے. تو بہرحال یہاں پر منافقین کا ذکر کیا گیا جن کی بہت ساری صفات بیان کی گئیں، جن میں خاص طور پر ان کے بے شعور ہونے، بے علم ہونے کا ذکر ہے، پھر ان کے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی بری صفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں سچا ایمان نصیب کرے جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.